تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه إن الله يحب المتوكلين. صدق الله ورسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں. ساری تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کو سزاوار ہیں. ہر قسم کی کمزوری سے، نقص سے، عیب سے وہ پاک ہے. اللہ جل جلالہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور اس کائنات کا نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، راحت اور تکلیف، خوشی اور غمی اور ان سب چیزوں کے اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں
اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں رہبری اور رہنمائی بھی فرمائی ہے کہ کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے، خوشی کس بات میں ہے، غمی کس بات میں ہے، راحت کس میں ہے، تکلیف کس میں ہے۔ اور میرے رب نے جو بات بتائی ہے اس میں ایک ذرہ بھی شک نہیں ہو سکتا، وہ 100% اٹل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، اس کا علم دائمی اور ہمیشہ والا ہے، اس کا علم حالات سے متاثر نہیں ہوتا۔ انسان اپنے علم میں، اپنے فیصلوں میں غلطی کرتا ہے۔ انسان کا علم، انسان کے فیصلے حالات کے تابع ہو جاتے ہیں۔ انسان خواہشات میں کچھ فیصلے کرتا ہے، محبت میں کچھ فیصلے کرتا ہے، غصے میں کچھ فیصلے کرتا ہے، تکلیف میں اس کی سوچ کا زاویہ اور ہوتا ہے، خوشی میں اس کی سوچ کا زاویہ کچھ اور ہوتا ہے، فقر و فاقے میں اس کی سوچ کا زاویہ کچھ ہوتا ہے، اور مال و دولت کی فراوانی میں وہ کچھ اور سوچتا ہے۔ یعنی انسان پر جتنے حالات آتے ہیں، انسان ان سب حالات سے مرعوب ہوتا ہے اور اس کے فیصلے بدل جاتے ہیں، اس کا مزاج بدل جاتا ہے، اس کے چہرے کے رنگ اور انداز بدل جاتے ہیں۔ آپ ایک آدمی کو دیکھیں گے کہ وہ بالکل ہنستا مسکراتا ہوگا، اگر تھوڑا سا اس کو کسی نے چھیڑ دیا اور اچانک سیخ پا ہو جائے گا، آگ بگولا ہوگا، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ انسان حالات سے مرعوب ہوتا ہے، اور ان تمام حالات کے ضمن میں انسان غلط فیصلے کرتا ہے، کبھی صحیح کرتا ہے کبھی غلط کرتا ہے، لیکن انسان کے فیصلوں میں غلطی کے امکانات بہت ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے ہمیں انصاف پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ جب کسی قوم کی دوستی ہو تو بھی انصاف کرنا، دشمنی ہو تو بھی انصاف کرنا۔ وجہ یہ ہے کہ انسان دوستی اور دشمنی کی بنیاد پر غلط فیصلے کرتا ہے، انصاف چھوڑ دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، ناجائز فیصلے کرتا ہے۔ اولاد کی محبت میں، بیوی کی محبت میں، والدین کی محبت میں، عزو اقارب کی محبت میں انسان غلط فیصلے کرتا ہے، اور کبھی کسی کی دشمنی میں، نفرت میں، تعصب میں انسان غلط فیصلے کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے فیصلے ہمیشہ اٹل ہیں، کل یوم ہوا فی شان، وہ ہمیشہ ایک حالت پر رہتا ہے، اس کی شان کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ علم والے ہیں اور تم اس کے مقابلے میں بے علم ہو، تم نہیں جانتے ہو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تمہارا علم اللہ کے علم کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سمجھ کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کا محتاج ہے، فہم کا محتاج ہے۔ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عقل، تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو بات کامیابی فرمائی وہ کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس بات کو ناکامی فرمائی وہ ناکامی ہے۔ میری عقل، میرا تجربہ، میرا مشاہدہ جو بھی مرضی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال چیزوں کو حلال فرمایا ہے اور حرام چیزوں کو حرام فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جن چیزوں کو میں نے حلال کیا ہے وہ ہیں پاکیزہ، اور جن چیزوں کو میں نے حرام کیا ہے وہ ہیں گندگیاں، وہ ناپاک ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ،
خبائث جو ہے پیشاب کو بھی کہتے ہیں، پاخانے کو بھی کہتے ہیں۔ جب آپ وضو واش روم داخل ہوتے ہیں تو دعا آپ کو یاد ہوگی، بیت الخلاء جانے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کے دو معنی آتے ہیں کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں خبیث جنات سے اور خبیث جنیوں سے، ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی گندگی سے۔ خبث اور خبائث گندگی کا معنی بھی ہے، پاخانہ، نجاست، کہ اللہ مجھے گندگیوں سے پناہ عطا فرما دے، طہارت عطا فرما دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن چیزوں کو میں نے حرام کیا ہے وہ خبیث ہیں، وہ گند ہیں، وہ ناپاک ہیں، اور وہ شیطانی عمل ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو حرام کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ فرمایا کہ شراب پینا، جوا کھیلنا اور بت پرستی اور تیروں پر یعنی تقسیم کرنا، تیروں کے ذریعے سے وہ جوا کھیلتے تھے، تیروں کے ذریعے سے ایک ناجائز طریقے سے اونٹوں کو تقسیم کرتے تھے، اور اس طرح برابر کے پیسے ڈال کر اونٹ خریدتے تھے، اور پھر حصہ ہر ایک کا پیسوں کے اعتبار سے نہیں ہوتا تھا، کہتے جس کی قسمت ہوگی اس کو زیادہ ملے گا، جس کی قسمت ہوگی اس کو کم ملے گا۔ پھر اس کے تیر ہوتے تھے، پہلے تیر کا اتنا آدھا اونٹ پہلے تیر والے کو جس کا نام پہ نکلا ہے، فلاں تیر جس کے نام پہ نکلا اس کا چوتھائی، اور باقی کسی کو ملا کسی کو نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو فرما رہے رجسوں، یہ گند ہے، یہ ناپاکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سود کو حرام قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود خوری چھوڑ دو۔ تو آج سے پہلے جتنا سود کر لیا آج کے بعد بالکل ختم کر دو، آج تک جو تم نے سود لیا بھی ہے ختم کر دو، اور اصل رقم ان کو واپس کر دو، اس میں کسی قسم کی کمی زیادتی نہیں کرو۔ اور فرمایا کہ اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے ہو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ دو اعمال علماء فرماتے ہیں ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ساتھ جنگ کا اعلان فرمایا ہے۔ ایک قرآن میں، ایک عمل کا ذکر قرآن میں ہے اور ایک عمل کا ذکر حدیث میں ہے۔ قرآن میں تو سود کا گناہ ایسا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی بھی طرف سے بھی اعلان جنگ ہے اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اعلان جنگ ہے۔ اور دوسرا عمل فرمایا کہ میرے بندوں سے، اللہ والوں سے، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، علماء کرام ہیں، ان سے جو دشمنی رکھتا ہے، دل میں بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، تعصب رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی حدیث کی میں سب سے اعلیٰ نمبر کی حدیث ہوتی ہے، جس کے بارے میں براہ راست اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب ان کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی رکھے گا تو اس کو میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ کرتا۔
تو جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی عمل پہ اعلان جنگ ہوگا، ہم مسلمان تو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مانتے ہیں، پھر ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ پھر کامیابی کیسے ہوگی؟ کافر کامیاب ہو سکتا ہے، اس کے لیے دنیا جنت ہے، کافر کو مت دیکھیں، کافر کا معاملہ الگ ہے، مسلمان کا معاملہ الگ ہے۔ آج میرے عزیز بھائیوں، پوری دنیا میں مسلمان معاشی اعتبار سے پریشان ہیں، کافر بھی ہوں گے ان کا الگ معاملہ ہے، لیکن میں بات مسلمان ہی کر رہا ہوں، معاشی اعتبار سے پریشان، خصوصاً پاکستان میں ہر فرد پریشان ہے، مال والا پریشان، غریب پریشان، امیر پریشان، لیکن ہم میں سے کوئی شخص سود کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، حرام کمانے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، دھوکہ دینے سے باز آنے کو تیار نہیں، امانت میں خیانت کو چھوڑنے کو تیار نہیں، رشوت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کرپشن کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں آئیں۔ یہ تو ایک طرح سے نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، میں اور آپ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں تمہیں ذلیل کر دوں گا، میری تمہارے ساتھ لڑائی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ لڑائی کریں، آپ کو کوئی جرنیل کہہ دے، کوئی بہت بڑا کرنل کہہ دے، کوئی ڈائریکٹر کہہ دے، کوئی رینجر کا افسر کہہ دے بھائی میری تیرے ساتھ لڑائی ہے، تو کیا ہم کہیں گے کہ اچھا ہم وہی کام کریں گے جس میں وہ ہمیں چیلنج دے رہا ہے؟ اور ہم چاہیں گے کہ پھر وہ اسی سے خیر کی امید رکھیں گے، وہ ہمارے اوپر رحمت برسائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے کہ کسی بھی مملکت کی بنیادی ذمہ داری بھی دو چیزیں ہیں، لیکن یہ دونوں چیزیں رخصت ہوتی ہیں تو ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ فرمایا کہ ہر مملکت کی ذمہ داری دو چیزیں ہیں، اور وہ ہے امن اور معیشت، کہ اپنے نظام مملکت یا نظام معیشت میں دو چیزیں اپنے مملکت کو فراہم کریں۔ عوام کا حق ہے کہ ان کو امن ملنا چاہیے اور معیشت ملنی چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ وعلی نبینا الف صلوات و تحیات، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے امتحانات سے گزارا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ہر امتحان میں سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے۔ سارے امتحانات کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، آج کے بعد میں نے آپ کو امامت عطا فرما دی ہے، خلافت عطا فرما دی ہے، آپ آج کے بعد حکومت آپ کی ہے، امارت آپ کی ہے، آج کے بعد آپ خلیفۃ المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ اور جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت عطا فرمائی تو قرآن کریم میں ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اے اللہ، جب آپ نے مجھے خلافت عطا فرما دی ہے، امامت عطا فرما دی، تو میرے اوپر، میرے کندھوں پر دو ذمہ داریاں آ گئیں۔ ایک، میں اپنی قوم کو امن عطا کروں، اور اپنے قوم کو معیشت کا نظام عطا فرماؤں، معیشت۔ اس لیے فوراً دعا فرمائی، اے اللہ اجعل، رب اس شہر کو امن والا بنا دے، کہ اللہ ان کو امن عطا فرما دے۔ اور فرمایا کہ اور وارزق اہلہ من الثمرات، وارزق اہلہ، یا اللہ اس شہر کے رہنے والوں کو یا اللہ اعلیٰ رزق عطا فرما دے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر ایک دعا فرمائی، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ ایمان والوں کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ومن کفر، نہیں، اسلامی مملکت یا اسلامی نظام معیشت جب آ جائے
تو پھر اس کی ذمہ داری صرف مسلمانوں کو معیشت فراہم کرنا نہیں، صرف مسلمانوں کو امن فراہم کرنا نہیں، بلکہ کافروں کو بھی یہ حق پہنچتا ہے کہ ان کو بھی امن فراہم کیا جائے اور ان کو بھی معاشی نظام فراہم کیا جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ومن کفر، اے ابراہیم تو نے ایمان والوں کے لیے دعا فرمائی، میں رب تمہاری دعا کے اندر مزید اضافہ کرتا ہوں کہ ہم کافروں کو بھی رزق عطا فرمائیں گے۔ انسانیت کا حق ہے۔ آپ کی مملکت میں جو لوگ رہتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہے وہ کافر ہے، وہ بحیثیت انسان وہ امن کا محتاج ہے، اور آپ امن فراہم کرنا مملکت کی ذمہ داری ہے، معیشت فراہم کرنا ہی مملکت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کی نافرمانی پر اتر جاتا ہے، اللہ کا باغی بن جاتا ہے، تو سب سے پہلے اللہ کا جو عذاب آتا ہے وہ عذاب بھی امن اور معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ جب قوم اللہ کی بغاوت کرتی ہے تو امن اور معیشت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہارا امتحان لیں گے، خوف میں بھی مبتلا کریں گے اور بھوک میں بھی مبتلا کریں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں میں کمی کر دیں گے، پھلوں میں کمی کر دیں گے، خود تمہاری جانوں میں کمی کر دیں گے، بد امنی ہوگی، قتل و غارت گری ہوگی، اور زراعت اور فصلیں تباہ ہو جائے گی، خوشحالی ہوگی، خشک سالی ہوگی اور فصلیں نہیں ہوں گی، معاشی اعتبار سے پڑیں گی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان اور آزمائش۔ اور کیوں ہوگا؟ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثال بیان فرمائی، فرمایا ایک شہر تھا جو پرامن تھا، بڑے مزے سے زندگی گزارتا تھا، آمنۃ مطمئنۃ، امن بھی تھی، اطمینان بھی تھا، امن اور اطمینان۔ امن تو کوئی کسی قسم کی پرواہ نہیں تھی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، اور اطمینان تو کس وجہ سے تھا؟ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس کے پاس رزق آتا تھا ہر جانب سے، رزق کی فراوانی تھی۔ دو چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائی، لیکن فکفرت بانعم اللہ، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ تعالیٰ نے ان کو دو عذابوں میں مبتلا کیا، ایک بھوک کا لباس ان کو چکھا دیا اور ایک خوف کا لباس، لباس الجوع والخوف۔ اور یہ کیوں ہوا؟ بما كانوا يصنعون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا۔ انسان امن سے محروم ہوتا ہے یا معیشت تباہ ہوتی ہے اپنے کرتوت کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ میرا رب جو کہتا ہے ہم اس کو ماننے کے لیے یا اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم کامیابی چاہتے ہیں اور ترقی چاہتے ہیں، اور ہماری سوچیں نہ جانے کہاں کمندے ڈالتے ہیں، یہ فلاں ملک ترقی کر گیا، فلاں ترقی کر گیا۔ بھائی جس قرآن پر تمہارا ایمان ہے اس سے پوچھو نا کہ تم کیسے ترقی کرو گے، تمہیں امن کیسے ملے گا، تمہیں اطمینان کیسے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، قریش سفر میں سردیوں میں ایک سفر کرتے تھے تجارتی، اور گرمیوں میں سفر کرتے تھے تجارتی، اور وہ ان کا پورا سال بھر کا روزگار تھا۔ یعنی سردیوں میں بھلے کئی دفعہ جاتے ہوں، لیکن سردیوں کا تجارتی سفر اور گرمیوں کا تجارتی سفر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، ایک سردیوں کا سفر، ایک گرمیوں کا سفر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اس گھر کی عبادت نہیں کہا، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں بیت اللہ نہیں جا سکتا۔ ارے بیت اللہ تو مکہ میں ہے، لیکن رب کعبہ پوری کائنات میں ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فایہ فاعبدون، اے میرے بندو میری زمین بہت وسیع ہے، کشادہ ہے، مغرب میں ہو،
مشرق میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، کہیں بھی ہو، شہر میں ہو، صحرا میں ہو، میری بندگی کرو، میری اطاعت کرو، حیا فاعبدون، میری عبادت کرو، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اس رب نے تمہیں دو چیزیں عطا فرمائی، ایک بھوک سے تمہیں کھانا کھلایا اور خوف کے وقت میں تمہیں امن عطا فرمایا۔ قتل و غارت گری، لوٹ مار، ڈاکہ، چوری کے زمانے میں اور ہر طرف اس کی لوٹ مار ہو رہی ہے، اللہ نے تمہیں امن عطا فرمایا اور تمہیں بھوک سے، فقر و فاقے سے جان چھڑائی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق کے اسباب پیدا فرمائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جب نافرمانی کرتا ہے تو امن اور معیشت تباہ ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کو امن اور معیشت عطا فرماتے ہیں۔ امن اور معیشت انسان کے اپنے اعمال سے ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم لاکھ سمجھیں کہ سود میں ہماری کامیابی ہے اور سود کے بغیر ہم نہیں چل سکتے، ہو نہیں سکتا۔ میرا رب کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو ایسی تکلیف نہیں دیتے جو اس کی وسعت میں نہ ہو۔ ہمارے وسعت میں ہے نظام معیشت درست کرنا، سود کے بغیر نظام چلانا۔ پوری دنیا سرمایہ دارانہ نظام یا دوسرے نظام، وہ ہمیں سود پر، خود تو سود چھوڑے یا نہ چھوڑیں، لیکن ہمیں سودی نظام سے نکالنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اور وہی چاہتے ہیں کہ ہم سود کے اندر مبتلا رہیں۔ وجہ یہ کہ اس نظام کے اندر، سودی نظام میں غلامی ہے، اور وہ ہمیں غلام بنا کر رہنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے غلام رہیں، ہم ان کے محتاط رہیں، اور جب تک سودی نظام ختم نہیں ہوگا ان کی غلامی ختم نہیں ہوگی۔ یہ بلا وجہ کے نعرے سیاستدان ہمیں دھوکے میں ڈالتے ہیں، جی فلاں غلام ہے، میں غلام ہوں، سارے غلام ہیں، کون غلام نہیں؟ آپ اربوں روپے کسی سے قرض لے لیں اور ان کے محتاط بن جائیں اور ان سے معاہدے کرتے رہیں، چہروں کے بدلنے سے غلامیاں ختم نہیں ہوتی، وہ غلام ہیں۔ ہم میں سے ہر فرد غلام ہے جب تک ہم سودی نظام کو ختم نہیں کریں گے۔ یہ چیلنج ہے اس زمانے کے شیخ الاسلام اور شیخ وقت فقیہ عصر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ادام اللہ فیوزہ علینا ودامت برکاتہ عالیہ، اللہ تعالی حضرت والا کا سایہ پورے عالم اسلام پر تا حیات تا دیر قائم فرمائے۔ حضرت کا اس زمانے کی سب سے بڑی یعنی مجددانہ کارنامہ ہے، حضرت کا سب سے بڑا یعنی کرامت ہے کہ حضرت نے علمی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے سود کے خلاف 800 صفحات پر تحریر لکھی، 800 صفحات۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں اور علوم میں مہارت عطا فرمائی، آپ دنیاوی اور اسلامی نظام معیشت کے بھی مکمل ماہر ہیں الحمدللہ۔ اس لیے صرف اگر اسلامی نظام معیشت کے ماہر ہوتے تو ہو سکتا تھا کہ دنیاوی جو نظام معیشت اور جو آج دنیا کے پاس نظام معیشت ہے، کمیونزم ہے اور سوشلزم ہے، سرمایہ دار نظام ہے، وہ جواب دے سکتے ہیں، لیکن حضرت نے 800 صفحات میں مفصل ایک نظام پیش کیا کہ سود کے بغیر نظام چل سکتا ہے، اور کوئی بھی معاشی نظام یا خصوصاً اسلامی معاشی نظام کسی سود کا محتاج نہیں ہے، بلکہ سود کا متحمل نہیں ہے۔ اگر ہماری معیشت میں سود آئے گا تو وہ نظام معیشت اسلام کا نہیں ہو سکتا، وہ اوروں کا نظام ہو۔ اور حضرت نے اس کے خلاف مکمل جدوجہد کی، اور عدالتوں میں بھی، اور کئی لوگوں نے، مختلف جماعتوں نے، تنظیموں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ الحمدللہ ہماری عدالت نے 35 سال بعد، پہلے کئی دفعہ فیصلے ہوئے، پھر اس پر اپیلیں ہو گئی، اور 35 سال ایک کیس کو چلتے چلتے ہوئے، اور ہر طرح سے یعنی ماہرین نظام معیشت نے بھی، ججوں نے بھی ہر طرح سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ سودی نظام ختم ہونا چاہیے۔ الحمدللہ حضرت والا کی یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔
لیکن اس کے لیے اب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس سودی نظام کے خاتمے کو عملاً نافذ کر دے، ہمارے ملک سے سودی نظام ختم ہو جائے، پورے عالم اسلام سے سودی نظام ختم ہو جائے۔ حضرت والا نے اپنے طور پر اسلامی بینکاری کا ایجاد کئی سالوں سے کر دیا، اگرچہ حکومت مانے یا نہ مانے، اور الحمدللہ اسلامی بینکاری، غیر سودی بینکاری کو بھی بڑی اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں بھی مقبولیت عطا فرمائی۔ لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سودی نظام سے نفرت کریں، سود سے بچنے کی کوشش کریں، اور ہر شخص اپنی صلاحیت، اپنی استطاعت کے مطابق اس کے لیے کوشش کرے کہ کہیں 35 سال بعد جو فیصلہ عدالتی آیا ہے کہیں اب اس میں پھر رخنے نہ ڈالے جائیں، اس میں روڑے نہ اٹکائے جائیں۔ پوری دنیا چونکہ مخالف ہے کہ سود سے نکل جائیں گے تو غلامی سے نکل جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رزق کی تقسیم رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ کسی بھی سودی نظام یا غلط نظام کے ختم ہونے سے ہمارے رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات۔ یاد رکھیں، یقین کر لیں، جس شخص کو جتنا رزق ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے، اس کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، اس کی ذاتی محنت نہیں ہے، ظاہری اسباب ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا مقدر ہے۔ ورنہ اس سے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں، ان کو نہیں رزق ملتا، اس سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو رزق نہیں ملتا، ان سے زیادہ تجربہ کار ہیں، ان کو رزق نہیں ملتا، اور ان پڑھ، جاہل، غیر تجربہ کار کو اللہ تعالیٰ بہت رزق عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث جو ہمیشہ ہر خطبے میں، حرم میں، آپ جب حرم جاتے ہیں وہاں بھی سنتے ہیں، یہاں بھی سنتے ہیں، فرمایا وَلَا تُحِبُّ الدُّنْيَا فَتَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا سے محبت نہیں کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، گھاٹے میں چلے جاؤ گے۔ الا وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، خبردار کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کے مقدر کے رزق پورا نہیں ہو جائے گا۔ جو دانہ میرے منہ میں جانا لکھا ہے، میرے مقدر میں لکھا ہے، وہ دانہ مجھے جب تک نہیں ملے گا میری موت نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، نبی کے فرمان کے حتیٰ تستکمل رزقہ فاتقوا اللہ، اے اللہ کے بندو اس اللہ سے ڈرو، واجبروا فی الطلب، اور روزی تلاش کرنے میں اچھا طریقہ اپناؤ۔ روزی تلاش کرنے میں حرام، ناجائز، دھوکہ، سود، رشوت، یہ طریقے مت اپناؤ۔ اگر تم حرام چھوڑ دو گے، واللہ العظیم تمہارے مقدر میں وہ رزق لکھا ہے، تمہیں حلال طریقے سے مل کر رہے گا، تمہیں گھر کے اندر وہ رزق اللہ تعالیٰ پہنچائیں۔ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ، اللہ پر اعتماد کرو، بھروسہ کرو، ان اللہ يحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ اس پر اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، جو اللہ پر اعتماد کرے اس سے محبت فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سودی نظام ختم ہونے سے ہمارا رزق کم نہیں ہوگا، ہماری معاشی نظام تباہ نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا معاشی نظام ترقی کرے گا، ہمیں امن ملے گا، ہمیں سکون ملے گا، ہمیں معیشت صحیح ملے گی۔ آج جو میں اور آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، پریشان حال ہیں، میرا رب قرآن کریم میں یہ کہتا ہے کہ ہماری بدعمالی کی وجہ سے، ہماری رزق کے حلال نہ ہونے کی وجہ سے۔ حدیث پاک میں آخری بات کہہ کے بعد ختم کرتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک رزق حلال نہ ہو، ایک آدمی بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہے، ملتزم سے چپکا ہوا ہے، اور شب قدر کی رات ہے، شب قدر لیلۃ القدر ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور ہاتھ پھیلا پھیلا کے، اور فرمایا دور سے آیا ہوا ہے، پراگندہ حال ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، تھکا ماندہ مسافر ہے۔ ان میں سے ہر بات ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو توجہ اپنی طرف توجہ فرماتی ہے، اور یوں دعائیں مانگ رہا کہ یا رب، یا رب، اے میرے اللہ مجھ پر رحم فرما دے۔ تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ کہاں سے اس کی دعا قبول ہو، جب اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام۔ اتنے اسباب جو اللہ کی رحمت کے متوجہ کرنے والے ہیں وہ تمام متوجہ ہیں، لیکن کھانا پینا لباس حرام کا ہے
تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہماری عبادتیں، ہماری نماز، روزے، زکوٰۃ، حج اور اسی طرح اور جو دینی اعمال ہیں، عبادات، وہ اس وقت تک قبول ہی نہیں ہوتی ہیں جب تک ہمارے رزق حلال نہیں ہوتا۔ رزق کا حلال ہونا یہ اسلام کے ارکان میں سے بہت بڑا رکن ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ ہم کچھ اور نہیں کر سکتے، اپنے رب سے تعلق تو قائم کر سکتے، اللہ سے دعا مانگ سکتے، اے اللہ ہمارے ملک کو سودی نظام سے پاک فرما دے اور ہمارے ملک کو اسلامی نظام معیشت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔